غزوہ بدر کے لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضور نے صحابہ سے رائے طلب کی، اور اہل مدینہ انصار مدینہ سے رائے طلب کرنا ضروری تھا، چونکہ جو پہلے معاہدہ ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں۔ غزوہ بدر، مقام بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھا، تو وہاں جا کر لڑنا تھا، اب رائے طلب کرنا بہت ضروری تھا۔ حضور نے سب سے رائے طلب کی کہ کیا کیا جائے۔ ہر موقع پہ سبقت لے جانے والے، ہر کام میں اول آنے والے، عاشق اکبر حضور کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ رائے دینے میں بھی سب سے سبقت لے گئے۔ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور میری ایک جان کیا، اگر لاکھوں جانیں بھی ہوتے آپ کے حکم پر قربان کر دیتا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر حضور نے رائے طلب کی، مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور خون کے آخری قطرے تک آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ حضور نے تیسری مرتبہ رائے طلب کی۔ میرے آقا کا اشارہ انصار مدینہ کی طرف تھا، چونکہ حضرت صدیق اکبر بھی مہاجر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے۔ حضور کا اشارہ تھا کہ کوئی انصار مدینہ سے بھی اٹھ کر کوئی اپنی رائے پہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے حکم پر قربان ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تو کمال کر دیا، عرض کی حضور لسنا کا امت موسیٰ، میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح معاملہ نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے بلایا تھا، تو ان کی قوم نے جواب میں یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم جہاد لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ میرے آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ عرض کرتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَنَحْنُ مَعَكُمْ عَنِ الْمُقَاتِلِينَ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ بھی آئیں گے ہمارے ساتھ، آپ کا رب بھی ہمارے ساتھ ہوگا، رب کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم نہیں کریں گے۔ حضور نے جب یہ انصار مدینہ کے جذبات دیکھے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مسکرائے، تبسم حضور کے چہرے پہ کھیلنے لگا، حضور مسکرائے اور خوش ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گزرے، ایک اور واقعہ بھی حضور کے ساتھ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جب کفار و مشرکین مکہ سے نکل رہے تھے تو مسلمان بہت سارے وہاں اسیر تھے، وہاں قیدی ان کو بنا لیا گیا تھا پہلے سے ہی۔ ان کو موقع مل گیا کہ کفار و مشرکین سارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے سردار ان کے جا رہے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ میں جو گرفتار قیدی مسلمان تھے وہاں سے بھاگ نکلے، راستے میں آ رہے ہیں، پھر کفار و مشرکین نے پکڑ لیا اور کہا تم جا رہے ہو، مسلمانوں کو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، تم جا کر ہمارے خلاف اس جنگ میں شامل ہو جاؤ گے، لہذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ پھر پکڑ لیا، مسلمانوں نے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔
इस वादे के ऊपर उनको छोड़ दिया गया। वो आके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते, सारा वाकया बयान करते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर इस तरह से हम निकले, फिर ये वादा करके हम आपके पास आ गए। अब जरा देखिएगा कि एक तरफ 1000 का लश्कर, एक तरफ 313, एक एक फर्द की जरूरत, एक एक सिपाही की जरूरत, एक एक जानबाज की जरूरत थी। लेकिन जब हुजूर के गुलामों ने ये वाकया बयान किया कि हुजूर हम उनसे वादा करके आए हैं, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हुजूर ने इरशाद फरमाया आपने जो वादा किया है आप उस वादे को पूरा करें, क्योंकि मोहम्मद अरबी का जो गुलाम वादा करता है उस वादे को पूरा करता है। हमें आप पर नहीं, हमें उस कादर मुतलक पर भरोसा है, वो हमारी मदद फरमाएगा। अब ये देखिए, एक आम कमांडर इन चीफ और जर्नैल और एक नबी के दरमियान फर्क क्या होता है। एक कमांडर और जर्नैल, उसकी सारी मेहनत, सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि जिस तरह से भी हो इस जंग को जीत लिया जाए। लेकिन एक नबी, उसकी तवज्जो इस बात पे भी होती है, एक नबी इखलाकी कदरों की पासदारी भी कर रहा होता है। मेरे आका ने उस मौके पे भी इखलाकी कदरों को पामाल होने से बचाया और हुजूर ने फरमाया हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमें अपने रब पर भरोसा है, वो हमारी मदद फरमाएगा। जाओ तुम वादा किया है तो उसको पूरा करो। हमारा कुरान भी यही फलसफा बयान कर रहा है, वाफू बिल आद इन्नल आद काना मसूला, अपने वादों को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह हम सबको इफ़ाए अहद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।